تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفت جو ہے ہمارے صوبے میں کچھ ضلعوں کو اس نے ہٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری جتنی بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے جتنے محکمے ہیں، ادارے ہیں، ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز پارٹی کے سب لوگ جو ہے ایکٹیولی اس کے اندر انہوں نے کام کیا، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ جس طریقے سے یہ فوراً ریسکیو آپریشن ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کوئک ریسکیو آپریشن پہلے نہیں ہوا۔ جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے اور جتنے لوگ زخمی ہوئے، اس کے علاوہ املاک کا بہت نقصان ہوا، تو انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہے نہیں، نہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی کی زندگی کی قیمت ادا کر سکیں، لیکن جو املاک کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے مویشی کاروبار کا نقصان ہوا، اس کے علاوہ ایگریکلچر کا جو نقصان ہوا ہے، تو میں آپ کے توسط سے سب لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عوام اور حکومتوں کے درمیان اعتماد اس لیے خراب ہوتا ہے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ اس طریقے سے پورے نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یا ہمارے صوبے میں پہلی دفعہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا، آتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر عوام کو جس طرح کہتے ہیں وہ ریاست ماں ہے، کبھی بھی ریاست نے ماں کی طرح اور نہیں کیا، اور لوگوں کا جو ازالہ ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا، جس سے ان کا جو درد ہے، تکلیف ہے، غم ہے، وہ کم نہیں ہو پاتا بلکہ بڑھ جاتا ہے اس چیز سے۔ تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام لوگوں کو کہ جس کا بھی جتنا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت مکمل طور پہ مکمل کمپنسیشن دے گی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی جس کا نقصان ہوا ہے۔ اور ہمارے چونکہ پاکستان کے اندر بالخصوص جی پی اور جو پختونخوا کے علاقے ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے کچھ ایریاز ہمارے اس کے اندر الرٹ پہ ہیں کہ یہاں پہ مسائل آئیں گے، تو اس کے لیے ہم ایک پراپر بھی کام کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ایک تو پانی کا سیلاب ہوتا ہے، ایک پانی کے سیلاب کے ساتھ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو جائے یا لینڈ سلائڈ ہو جائے تو اس میں ایک سالڈ سیلاب جو آتا ہے جس میں وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر لے کے آتا ہے، ساتھ بڑے بڑے درخت جو کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یا ساتھ جو گرا کے لاتا ہے، وہ پھر مٹی اور ریت کا جو ایک پورا ایک توزہ جو آتا ہے ویٹ کے ساتھ، تو وہ بہت بڑی تباہی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو ہم انشاءاللہ ابھی سوئٹزرلینڈ اور انڈیا میں ایک ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، جب ان کے اس طرح کے دیہات کو اس طرح کے دب گئے تھے اس طرح کے سالڈ اس کے اندر ریلے کے اندر، تو وہ نیٹنگ لگاتے ہیں اور نیٹ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک تو صوبے میں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں پہ بھی ہمیں یہ سروے ہمیں شروع کرا دی ہے، اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی ایک تو ہم انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے کچھ لوگوں کو بھی ریکویسٹ بھی کی ہے ایسے ایریاز میں کہ جو بالکل ہی ایسے ایریا میں بڑے قریب رہ رہے ہیں اور دوبارہ خطرہ ہے اس چیز کا کہ دوبارہ وہ ایسا ایریا ہے کہ دوبارہ بھی ہٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ہم سے بات چیت کریں گے، کیونکہ اس طریقے سے جو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو پوری نسل جو ہے آپ کی اللہ معاف کرے ختم ہو سکتی ہے، ہم نے اپنی پوری نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھر ہم بنا کے دیں گے، لیکن وہ کچھ ایسے ایریا میں ہم کو شفٹ کر دیں کہ جو کم از کم خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ کم از کم اس چیز کی زد میں نہ ہو، ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نئی بستیاں آباد کریں گے، نئے گاؤں آباد کریں گے، گھر ہم بنا کے دیں گے، اور لوگوں کی انشاءاللہ آمادگی سے جو ہے ہم ایسے ایریا سے ان کو نکال کے پروٹیکٹڈ ایریا میں انشاءاللہ آباد کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہم نے خدمت کرنی ہے لوگوں کے، لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس کے اندر ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کا 100% انشاءاللہ تمام قسم کے نقصانات کا ازالہ کرتی ہے۔ آپ نے کی ہے وہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، وہ جو آپ نے کہا ہے ڈکلیئر نہیں کیا وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہم نے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں تجاوزات آج سے نہیں ہے، تجاوزات کافی سالوں سے لوگ بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگوں نے تجاوزات اس طرح بڑھا کر یہ ذہن میں ڈالا کہ دوبارہ پانی کا وہ بھاؤ نہیں آئے گا۔ اس میں دو ایشوز ہیں، ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو آپ کے نالے اور ندیاں ہوتی ہیں ان کی سلٹنگ ہوتی ہے، یہ سلٹنگ بھی نہیں کی گئی پراپرلی، اس کے بعد پھر تجاوزات سے ان کی وہ جو چوڑائی تھی وہ بھی کم کر دی گئی، اور پانی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ 100 سال بعد جو اپنے راستے پہ دوبارہ آتا ہے وہ، تو جب پانی اور زیادہ آتا ہے جب تو ظاہری بات جب اس کو اسپیس اور گیپ نہیں ملتا اور جگہ نہیں ملتی تو پھر باہر نکل کے نقصان ہی کرتا ہے۔
تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک آپریشن جو کیا اس میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. دوسرا پھر عدالتوں کے کئی آرڈر آ جاتے ہیں. اس طرح ابھی یہاں پر جو ہوا ہے ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ابھی یہاں پر جو بڑا سب سے زیادہ جس مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر یہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپریشن کے جب شروع تھا اور کر رہے تھے تو وہاں پر عدالت سے اسٹے آ گیا اور اس اسٹے کی وجہ سے کام روک دیا گیا. تو آج سب لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ اسٹے نہ ملتا اور یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہونے کا تو انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ سب آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مین وجہ یہ بنی ہے اس ایریا کے اندر کیونکہ اس پہ اسٹے ہوا ہے، اور اگر ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. میری لوگوں سے گزارش ہے، میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا اسی پہ صبر کرو، کیونکہ آپ اللہ کے دین پہ صبر نہ کر کے جب تجاوزات کر کے سرکار کے املاک، سرکار کا جو املاک ہے وہ بیسیکلی عوام کا، ساری عوام کا ہے، کلیکٹو ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایسٹ. اس پہ جو آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں آپ، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کی جگہ پہ کاروبار کر کے آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بالکل نہیں، یہ رزق حلال نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کی کسی وجہ سے کسی کا جانی اور مالی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی قیامت کے دن آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو مہربانی کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر یہ تجاوزات اس طرح کر کے قبضے کر کے مہربانی کر کے اس چیز سے گریز کریں، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کریں. سپورٹ کر کے آپ اس چیز کو اپنی اگلی آنے والی جنریشن کے لیے جس طریقے سے آپ تنگ کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح گلوبل وارمنگ میں الرٹ آیا ہوا ہے تو اس سے مسائل بنیں گے. ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے. وہ عدالتوں میں جانے کے چکر میں، سفارشیں کرنے کے چکر میں. تو اکراس دا بورڈ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی. کسی کو یقین نہیں آتا تو چلا جائے، سب سے پہلے ڈی خان میں دیکھ لے کہ جس طرح کا آپریشن ڈی خان میں ہوا ہے میرے خیال میں پورے صوبے میں نہیں ہوا، اور ایک بندے کی بھی ایک سفارش نہ میں نے کرنے دی ہے اور نہ میں نے کی ہے، اور الحمدللہ مجھے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. تو جب میں اپنے حلقے میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو تمام پارٹیوں سے، تمام نمائندوں سے میری اپیل ہے کہ، اور عوام سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ایک ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کا ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے اس سے پہلے یہ انکروچ کرنے دیا ہے، اب اتنے سال گزر چکے ہیں. میں وہ چیک کر رہا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ چیک کریں، وہ سزا دیں. کوئی ریٹائر ہو چکا ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی یہاں پہ ہے نہیں کہیں اور ہے، تو سزا بھی دیں گے اس کے اوپر. لیکن سزاؤں سے کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے. معاشرہ ترقی کرتا ہے اخلاقیات سے اور شعور سے. اس شعور کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم کسی کی نہ سفارش مانگتے ہیں، ہم نہ کسی کی یہ بات مانتے ہیں. آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم ان سب کو ہٹا کر باقی گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ جب وہ بوٹل نیک بن جاتا ہے تو پانی جب کئی سائڈوں پہ نکلتا ہے تو وہ ساری باتیں بہت جا کے ڈیمیج بھی کرتا ہے. اور ایسا پانی بھی آ سکتا ہے کہ اگر تجاوزات نہ بھی ہوں تو ایسی آفت آ سکتی ہے کہ اس کے بغیر بھی ہو جائے. لیکن پریکاشنری میجر کے لیے ہمیں کم از کم اپنی وہ چیز تو ٹھیک کرنی چاہیے نا جو کہ ٹھیک ہونے والی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت فی الحال تو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا اور اس میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہترین کام کیا ہے. تمام محکموں نے، تمام لوگوں نے کراس سپورٹ کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، یہ 1122 کا ہے، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیلتھ کا ہے، پولیس کا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ نے مکمل طور پہ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب پہلے بنائے. اب وہ فیز انشاءاللہ گزر گیا ہے. اب فیز آئے گا ریسٹوریشن کا. تمام ضلعوں میں تمام روڈ بحال ہو چکے ہیں، اب مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، راستے کھل گئے ہیں ان کے لیے. اب ہوگا کہ یہ جو ریسٹوریشن کی جائے جلد سے جلد. اس کے بعد جو ہے کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو سرکاری املاک ہے، ظاہری بات ہے سرکاری املاکوں کے ساتھ ڈرنکنگ واٹر اسکیم بھی خراب ہوئی ہوں گی. ابھی وابڈا کے حوالے سے ہم نے کافی سامان بھجوایا تھا، اس میں ابھی کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں گریڈ.
اسی طرح آپ کا اسکول بھی ہوں گے, BHUs بھی ہوں گے, آپ کے روڈ بھی ہوں گے, انفراسٹرکچر بھی ہوگا, ہیلتھ کے BHUs بھی ہوں گے, مختلف چیزوں کو نقصان ہوا ہے. وہ تو ریسٹور کرنے ہیں, لیکن میں نے جو پہلے ایک بات کر دی ہے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا, ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی, کیپیسیٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کی دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ, جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے, یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے. اب کس طرح کی حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلویشن آپ بعد میں کرنا, کہ جب ہم پورے کا پورا پروسیس کر لیں پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میرے ساتھ رابطہ کیا, وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے تعزیت بھی کی اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, انہوں نے کم از کم پوچھا, میرے لوگوں کا پوچھا اور اپنی ایک آفر دی انہوں نے. اس کے علاوہ جو چیئرمین NDA میں ہے اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے, ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا, اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے ڈاکٹر نہیں پہنچایا, میڈیسن نہیں پہنچائی, راشن نہیں پہنچایا. یہ تو ہو گئی ایک بات, اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں, پختونخوا کے لوگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں, کہ یہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی پختونخوا کہ جس کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی, اور وہ ایسے چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, وسائل نہیں رہتے تھے اپنے پاس. الحمدللہ میں نے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو انڈومنٹ فنڈ, جو میں بار بار کہتا ہوں بنایا تھا, اسی لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی حکومت ریاست اس طرح نہیں چلتی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے کی تنخواہ آدھی اور پوری کر کے آپ اپنا صوبہ چلائیں. تو ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا جو اس وقت ماشاءاللہ 190 ارب روپے کا ہے, جس سے مجھے روزانہ 8.5 کروڑ روپے آتے ہیں. وہ انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی ایسے حالات بنے یا کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہو. تو میں اس لیے یہ بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں پڑتا. فرض ان کا اپنا ہے, ادا کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں, اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں, آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں. اور یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ میں برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی فرض اپنا ادا کرتا ہے تو کرے, میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں, شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں, مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. اور اس میں پورے صوبے کی جو ہماری ٹیم ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو جتنے آفیسرز ہیں, جتنے محکمے ہیں اور ہماری عوام ہے, اس سب کی کلیکٹو محنت سے یہ ہوا ہے کہ آج یہ صوبہ برملا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم خود بھی خیال بھی کر سکتے ہیں, کمپنسیشن بھی کر سکتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میرے پارلیمنٹیرین ہر جگہ پہ موجود ہیں, میرے پاس ہر ایک کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ہر ایک نے ہر جگہ پہ مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں, میں یہاں پہ ہوں, میں یہاں پہ ہوں. میرے پاس ویڈیوز آ رہی تھی, فالو اپ کر دے. تمام کابینہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تمام کابینہ کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, کام کر رہی ہے. تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے DPO اور پولیس نے لوگوں کو نکالا ہے, بچوں کو اسکولوں سے انہوں نے نکالا ہے. ریسکیو کا آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک سوال میں ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے, وہ کلپ بھی اسی طرح چلا اور اس طرح وہ چلا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم تنقید کے لیے ایک ہیبیچوئل کرٹک بن چکی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو آپ ایک چیز کو خود دکھاتے ہیں, لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے, میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے انسانے کے بعد جس طریقے سے جلدی ریسکیو ہوا ہے, جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو بیسیکلی تنقید کرنے کے بجائے آپ ان کی اس بات کو کمنٹ بھی کرو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مسئلہ تحقیق پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی چیز آتی ہے, انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا.